میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق علیہ التحیات و تسلیمات دی پیاری ذات بابرکات دا ارشاد گرامی سیاہ ستہ دے مجموعے دے شامل حدیث پاک دی کتاب سنن ابی داود دوسری جلد صفحہ 43 دوتے باب ما جاء فی وصیت الحربی اذا یسلم ولیہو۔ امام المحدثین امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی جو کہ 275 ہجری وچ وصال فرما رہے ہیں، آپ نے ہیڈنگ اور عنوان قائم کیتا ہے کہ جس وقت اولاد مومن ہوئے مسلمان ہوئے لیکن انہاں دا بزرگ جڑا ہے وہ خدا نہ خواستہ کافر ہے بھی حربی کافر اور اسے کفر دی حالت وچ مر ویندا ہے وقت اس دا جڑا اولاد ہے اہل ایمان انہاں دے حوالے دے نال شریعت اسلامیہ کیا تعلیمات جاری کر دیے۔ اس عنوان دے تحت حسن سند دے نال حدیث پاک ہے کہ سارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دے پیارے صحابہ کرام دے جو حضرت عمر بن العاص سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس وچ حاضر ہوئے اور عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انا ابی قد ماتا وکانا کافرن، حضور میرا باپ آس بن وائل سہمی مر گیا ہے اور کفر دیوتے قائم رہا اور کفر دی حالت وچ اس دی موت ہوئی ہے۔ فاوصا بعتق مئات رکبۃ، لیکن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دی جو ہمن دے باعث ایک تصور اودے ذہن وچ موجود آئی کہ اگر زندہ لوگ فوت شدہ دی طرفوں کوئی نیکی کر سن چاہ ثواب اس نو پہنچ سی، لہذا مرن تو پہلے اس نے میرے بھائی حشام بن آس بن وائل اور میں عمر بن العاص بن وائل اسا دونے بھائیاں نو وصیت کیتی ہے کہ میرے مرن تو بعد 100 غلام میری طرفوں آزاد کرائے۔ انہو میری نیت کرنی ہے زندہ لوگ غلام آزاد کر سن فوت شدہ دی نیت کر کے تاکہ اس دی بخشش دا ذریعہ بنے، اس طرح دی اس نے حضور وصیت کی تھی ہے۔ اور میرے بھائی حشام نے اپنے حصے دے 50 غلام آزاد کر چھوڑے۔ اس تو بعد میں نو بھی متوجہ کیتا ہے کہ میں اپنے والد دی وصیت تے عمل کراں اور اپنے حصے دے 50 غلام اپنے والد دی نیت کر کے میں بھی اس دی طرف آزاد کراں۔ لیکن حضور میں حضور دی ذات بابرکات دا غلام ہاں اور آپ حضرات اور اسا سب واسطے قرآن پاک دا فرمان گرامی ہے۔ اسا جس وقت محبوب کریم علیہ السلام دی غلامی دے وچ اپنے آپ نو تسلیم کر رہے ہیں تو قرآن پاک 21واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 6 دے وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک آون والے جتنے بھی اہل ایمان ہیں، کوئی مومن مرد ہے مومنہ عورت ہے، کوئی مومن مرد مومنہ عورت اپنی ذات اور اپنی جان دے اتنے مالک اور حقدار نہیں ہیں جتنا ہر مومن دی جان اور ذات دے مالک اور حقدار پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ اولا دو معنی وچ عربی زبان وچ استعمال ہوتا ہے، اقرب دے معنی وچ بھی اور اولا حقو دے معنی وچ بھی۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایک معنی اے ہے کیونکہ القرآن حجت من کل وجہ، قرآن پاک اپنی ہر توجیہ ہر تفسیر ہر تعویل جڑی مؤید بدلائل شرعیہ ہوئے ادھر حجت اور دلیل ہویا کر دیئے۔ تو دونے معنی دونے تفسیران اس آیت مبارکہ دیاں برحقن پیاں۔ پہلی تفسیر ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے النبی اقرب بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تواڈیاں روحاں اور تواڈے جسماں دے وچ اتنا قرب اور اتصال نہیں ہے جتنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تواڈے قریب ان پہ۔ محبوب کریم علیہ السلام اپنی نگاہ اقدس دے ذریعے اپنے فیض نبوت دے ذریعے ساڑے جسم اور ساڑی روحاں ایک دوجہ دے اتنا قریب نہیں ہیں جتنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نگاہ عنایت ساڑے قریب ہے۔ اور دوسرا اولا بمعنی حقو، قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مومن مرد مومنہ عورت اپنی جان اور اپنی ذات دے اتنے مالک اور حقدار نہیں ہیں جتنا میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہر مومن دی جان دے مالک اور حقدار ہیں۔ اتھے چونکہ لفظ المومنین موجود ہے، النبی اولا بالمؤمنین،
ایک ہے کہ میں آکھاں کہ جی میں بہت بڑا مومن ہاں، تساں آکھو اپنے متعلق کہ اساں بہت بڑے مومن ہیں، میں تواڈی تعریف کراں، تساں میری تعریف کرو، من ترا حاجی بگویم، تو مرا حاجی بگو۔ لیکن سچا مومن وہ ہے جس نو اللہ پاک مومن قرار دے۔ اور قرآن پاک کی 21ویں پارے سورہ احزاب دی آیت نمبر 6 وچ اللہ پاک نے واضح فرما چھوڑا ہے کہ میں اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ سچا مومن کون ہے، اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ ایمان دے معیار دے کون پورا اتردا ہے کہ اپنی جان اور اپنی ذات دے خود اپنا اتنا حق نہ منے جتنا حق مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نہ منے۔ اس وقت جس لئے اصل کلمہ پڑھ گیا علا وجر بصیرت پوری شعوری سطح تے محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نو اساں اللہ پاک دا سچا نبی رسول خاتم النبیین علیہ السلام من لیا، اس چیز دی تصدیق کر چھوڑی تو بس ساڑی ذاتاں دوتے ساڑا اختیار نہ رہ گیا۔ ان اگر ساڑے جسماں دوتے ساڑی ذاتاں دوتے اختیار ہے تو قرآن پاک دے ارشاد گرامی دے مطابق ساڑے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا اختیار ہے۔ اس واسطے ایسا مسلمان فارسی زبان دوچ محبوب کریم علیہ السلام واسطے آقا دا لفظ استعمال کر دیں کہ آپ ساڑے مالک ان پہ، اساں اپنی جانا دوتے اتنا تصرف نہیں کر سکتے جتنا ساڑی جانا دوتے تصرف ساڑے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات دا ہے۔ لہٰذا اتھے میرا جسم میری مرضی دا کوئی کانسیپٹ اور تصور نہیں، ساڑی ذات دوتے ہر حق ہے عالم خلق تو سب تو بڑا حق ساڑے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات دا ہے۔ اس وقت جس لئے اساں ایمان والے ہیں تو قرآن پاک دے 22ویں پارے سورہ احزاب آیت نمبر 36 وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے۔ اللہ پاک نے واضح طور تے ارشاد فرمایا ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم۔ قرآن پاک نے فرمایا کوئی مومن مرد ہے کوئی مومنہ عورت ہے اس دے متعلق اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جس لئے اللہ اور دے محبوب علیہ السلام نے کسے بھی معاملے دا اس دے متعلق کوئی فیصلہ فرما چھوڑے تو اللہ اور دے پیارے محبوب علیہ السلام دے فیصلے دے آمن دے بعد کسے مومن مرد نو کسے مومنہ عورت نو اپنے کسے بھی معاملے دا کوئی اختیار باقی نہیں رہ بیتا۔ اس وقت سے اساں اہل ایمان دے ایمان دا تقاضا ہے۔ سورہ احزاب دی آیت نمبر 21 وچ بھی یہ فرمان النبی اولا بالمومنین، المومنین دا لفظ ہے۔ سورہ احزاب دی آیت نمبر 36 وچ ما کان للمؤمن ولا مومنۃ، اہل ایمان دا ذکر ہو رہا ہے۔ جس وقت اساں اہل ایمان ہے تو سانو اپنے امور و معاملات وچ کوئی اختیار نہیں، سارے جملہ امور و معاملات دا کلی اختیار ہے تو وہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نو ہے۔ یہ کوئی جذباتی گل نہیں، قرآن تو وڈی کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے۔ خود قرآن پاک سورہ مرسلات آیت نمبر 50 وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام دے ذریعے نال قرآن مجید فرقان حمید عالم دنیا دے وچ جلوہ گر ہو چکا ہے تو قرآن دے آمن تو بعد بے ای حدیث بعدہ یؤمنون وقت قرآن دے آمن تو بعد پچھا کیڑی ایسی گل رہ ویندی ہے جدو تے لوگ ایمان گننا سن۔ فرمایا قرآن دی آمد تو بعد تا ایمان لے آمن واسطے اس تو وڈی پچھا کوئی گل نہیں رہ ویندی، چونکہ اتھے ایون کلمہ استفہام ہے، استفہام اتھے انکاری ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ پاک اس آیت مبارکہ دوچ دو تفسیریں، ایک تفسیر ہے کہ اللہ پاک واضح فرما رہے ہیں اے میرے پیارے بندیو، چاہے تو اڈا تعلق عالم انسانیت دے نال ہے، چاہے تو اڈا تعلق عالم جنات دے نال ہے، تو سب تمام دے تمام جنوں انس دی ہدایت اور رہنمائی واسطے میں اللہ پاک نے جتنے دلائل نازل فرمائیں انہاں تمام دے تمام دلائل دے وچ سب تو وڈی دلیل میں اللہ پاک دی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ تو اساں اہل ایمان واسطے قرآن تو وڈی کوئی دلیل نہیں ہے، اور وہ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ جس لئے مومن ہو چاہے مرد ہوئے یا عورت اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، اللہ اور دے پیارے محبوب علیہ السلام دا جس امر وچ فیصلہ آ گیا وقت کسے مومن مرد مومنہ عورت نو اپنے کسے معاملے دا کوئی اختیار باقی نہیں رہ ویندا۔ بالکل حضرت عمر بن العاص دے ایمان دا تقاضا ہے۔ انہاں فرمایا بھائی جان تساں اپنے حصے دے 50 غلام آزاد کر چھوڑے، والد صاحب دی وصیت دے عمل کر چھوڑا، لیکن میں غلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہاں، میں پہلے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہو ساں اور میرے کریم آقا جس طرح میں رہنمائی فرمائے سن میں اپنے آقا دی رہنمائی تے عمل کر ساں۔ لہذا حضور میں چل کے آپ دے قدماں وچ آ گیا، میرا باپ مر گیا ہے،
کانا کافرن ہائی بھی کافر مرا بھی کفر دتے ہے اور حضور مرن تو پہلے 100 غلامہ دی آزادی دی اپنی طرف وصیت کر کے گئے میرے بھائی نے 50 اپنے حصے دے غلام آزاد کر چھوڑن افا آتے کو انہو 50 باقیتن کیا باقی والے 50 غلام میں آزاد کر چھوڑا میں مسلمان ہاں وہ کافر آئی وہ باپ میں بیٹا کیا میرے اس عمل دا کوئی فائدہ ہے اور کافر واسطے دعا کرنی بخشش دی کافر واسطے نیکی کر کے ثواب پہنچاونا کیا یہ جائز ہے سارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی ذات بابرکات نے جواباً کیا ارشاد فرمایا اس حدیث حسن دے وچ ہے کہ سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر بن العاص میری شریعت مبارکہ دے وچ اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ انہو لو کان مسلمن فاعتقتم انہو او تصدقتم انہو او حججتم انہو بلغہ ذالکا فرمایا میری شریعت مبارکہ دا اصول ہے کہ انہو لو کان مسلمن بے شک اگر فوت ہومن والا مسلمان ہوئے فاعتقتم انہو ود تساں اس دے مرن تو بعد اس دی طرفوں غلام آزاد کرو غلام تساں آزاد کرنے نیکی تساں کر رہے ہو لیکن انہو نیت تساں اس وفات یافتہ آدمی دی کرنی ہے اگر وہ مسلمان ہوئے تساں اس دے مرن تو بعد اس دی طرفوں غلام آزاد کر سو او تصدقتم انہو یا اس دی طرفوں کوئی بھی صدقہ کر سو صدقے دا مفہوم اسلام دے بہت عام ہے صحیح بخاری شریف صحیح مسلم شریف دے حدیث صحیح ہے سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلو معروف صدقۃ ہر نیکی صدقہ ہے اور محبوب نے فرمایا تصدقتم انہو مطلب یہ ہے کہ جیڑی نیکی جیڑی اچھائی اس فوت شدہ دی طرفوں کر سو اگے فرمایا او حججتم انہو یا اس فوت شدہ آدمی دی طرفوں حج بھی کر کے آسو بلغہ ذالکا جس لئے فوت ہومن والا مسلمان ہو سی انہا تمام نیکیاں دا ثواب اس نو پہنچ ہوئے سی یہ محبوب کریم علیہ السلام دا فرمان گرامی ہے حسن سند دے نال حدیث پاک ہے ابی داؤد شریف مسند احمد موجم کبیر طبرانی بہت کتاباں دے یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اور 1400 سال تو معمول بہائے ہر دور دے علماء اصفیاء عزت عمل کر رہے ہیں نتیجہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فیصلہ جاری فرمایا کہ فوت ہومن والا مرد ہے عورت ہے بزرگ ہے جوان ہے انہو لو کانا مسلمن بے شک جس نے فوت ہومن والا مسلمان ہے چاہے وہ دی طرف غلام ہن غلامہ دا معاملہ نہیں جویں جویں اسلام روئے زمین دوتے پھیل گیا انسان دی آزادی اور دے بنیادی حقوق دا تحفظ اسلام نے عملی طور تے عطا فرمایا اور ایسا دور آ گیا کہ انسانہ دے غلامی دا معاملہ عملی طور تے ختم ہو گیا باقی دو چیزاں اج بھی موجود ہیں تصدقتم انہو حججتم انہو کوئی صدقہ نیکی اچھائی خیرات یا حج بھی کر کے آسعودی طرفو حج بدل نفلی حج عمرہ بلغہ ذالکا جیڑی نیکی بھی دی طرفو کرسو جس لئے فوت ہونے والا مسلمان ہے بلغہ ذالکا ہر نیکی دا ثواب اس نو پہنچ ویسی دے نام اعمال درج ویسی قرآن پاک دے 28ویں پارے سورۃ الحشر دی آیت نمبر 7 وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا جس چیز دے معاملے وچ میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام جو کوئی تانوں عطا فرماویں فخذوہ فوری طور تے لے لیا کرو قبول کرو ما نہاکم عنہ فانتہوا جیڑی چیز تو میرے محبوب علیہ السلام منع فرماویں اس چیز تو فوری طور تے رک ونجو تو سارے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا اگر فوت ہونے والا مسلمان ہے بلغہ ذالکا ان تمام نیکیاں دا ثواب اس نو پہنچ ویسی اتھے ایک اور بھی بڑی باریک چیز سانو نظر آ رہی ہے اس حدیث حسن دے وچ وہ محبوب علیہ السلام دے پیارے صحابین فاتح مصر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اج میں ساڈا گفتگو دا طریقہ ہے ساڈا لوگاں نو مسائل سمجھاون دا طریقہ ہے محبوب علیہ السلام اس سے فرمان نو جڑا فرمایا کہ بے شک اگر فوت ہونے والا مسلمان ہوئے وقت تساں اس دی طرفوں اس دی وفات تو بعد غلام آزاد کرو اس دی طرفوں حج کرو صدقہ کرو ثواب اس نو پہنچ ویسی ان فرماون دی بجائے محبوب علیہ السلام اس طریقے براہ راست مسئلہ ارشاد فرماوینا کہ عمر تہاڈا باپ آس بن وائل مشرک آئی پیا کافر آئی پیا اور ساڑے خلاف کوئی بھی موقع ضائع نہیں کرتا مخالفت دا اور ہر بھی کافر آئی ہر وقت جنگ آمادہ راندہ آئی لہذا جس لئے کافر نو کی تو ثواب پہنچ جائے تہاڈا باپ کافر آئی کافر نو کوئی ثواب نہیں پہنچتا محبوب حضرت عمر دے والد دے کفر دا ذکر کر کے
منع فرما سکتے ہیں کہ کوئی نیکی نہ پہنچی لہذا غلام آزاد نہ کرو کیونکہ تھوڑا باپ کافر ہے. محبوب نے اس مرن والے شخص نے کفر دا ذکر ہی نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا تھوڑا باپ کافر آئی کفر دوتے مر گیا, ہر بھی کافر آئی, ہر وقت ساڑے خلاف گلاں کردہ آئی, فضا ہموار کردہ آئی, ساڑے متعلق لوگاں نو ہر لے برنگیختہ کردہ آئی. نہیں, محبوب کریم علیہ السلام نے حضرت عمر جنہاں دا باپ فوت ہو گئے, بیٹے نو اپنے باپ نال ایک نیچرلی فطرتی تعلق ہے, محبوب نے کفر دا ذکر نہیں کیتا بلکہ مسئلہ مثبت طریقے نال واضح فرما چھوڑا, انہو لو کانا مسلمن, امر میری شریعت وچ اصول ہے فوت عمر والا مسلمان ہوئے وقت اس دی طرف غلام آزاد کرو, صدقہ کرو, نیکی کرو, حج کرو, بلغہ ذالکا, فوت شدہ مسلمان نو انہا نیکیاں دا ثواب پہنچ ویندے. محبوب نے مسلمان دے متعلق مسئلہ نسا چھوڑا اور اس کافر دے کفر دا اس خاص موقع دوتے محبوب نے ذکر نہیں فرمایا. یہ کیوں محبوب نے ذکر نہیں فرمایا؟ آئی ساڑھا تا طریقہ ہے, اسا تا سدھی ڈانگ مرینے ہیں, کسے سامنے آلے دے جذبات نو, امور و معاملات تو کوئی احساس ہی نہیں کریں دے, اور اسے سمجھ دے اسا بڑے حق گو ہیں. حتیٰ کہ آج تا سٹیج دوتے, ممبران دوتے, دوران گفتگو گالی گلوچ, اور ساڑی عوام دا مزاج بھی اس طرح ہے, جتے شدت ہو سی اتھے قبولیت بڑی بڑھتی چلی ویسے ہی. آج ساڑا سیاسی میدان, ساڑا علمی اور دینی میدان, حتیٰ کہ ممبر مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی گالی گلوچ اور بد اخلاقی دے مظاہرے تو خالی نہیں رہ گیا, اور جتھے زیادہ بد اخلاقی دا مظاہرہ ہوئے گالی گلوچ اتھے نعرے بہت زیادہ لگ رہے ہوندے. یعنی ساڑا ایک اہل علم دا, عوام دا ایک عجیب طرح دا مزاج ہے. حضرت بابا شیخ سادی شیرازی علیہ رحمت نے اس نو واضح کیتا ہے اس گل نو. اس تو بعد اس حدیث پاک دا مطلب آپ سب حضرات نو سمجھ آوے.